ہے اس میں شراب اور جوئے کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ جتنی چیزوں کو شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ تھی، چاہے وہ ہمارے اخلاق کے لیے نقصان دہ تھی، چاہے وہ ہماری معاشرت کے لیے نقصان دہ تھی، چاہے وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ تھی، چاہے وہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ تھی۔ کوئی بھی چیز اگر انسان غور کرے، جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کھانے کے لحاظ سے حرام کیا، پینے کے لحاظ سے حرام کیا، دیکھنے کے لحاظ سے حرام کیا، سننے کے لحاظ سے حرام کیا، جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا، گناہ قرار دیا، پکی بات ہے کہ اگر انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے یا تو جان کا نقصان کرے گا، یا ایمان کا نقصان کرے گا، دنیا کا نقصان کرے گا، معاشرت کا نقصان کرے گا، یا آخرت کا نقصان کرے گا، یقیناً ان میں نقصان ہے۔ تو گویا اللہ نے جو روکا ہے ہم کو، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں نقصان نہیں تھا، اگر ہم کرتے تو فائدہ ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں روکا۔ جیسے آپ بچے اپنے کو روکتے ہیں، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، اس وقت بچے کا عقل کچا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ باپ ہم پہ بے جا سختی کر رہا ہے، ماں ہم پر بے جا سختی کر رہی ہے، تایا چچا ماموں ہمیں روک رہے ہیں، ہم پہ سختی کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ اس کو برا بھی محسوس کرتا ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اپنے کمال عقل کو پہنچتا ہے، دنیا کے تجربات اس پر بیت چکے ہوتے ہیں، اب وہی کہہ رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، جن کو پہلے خود ناپسند کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اس کا عقل اس انتہا اور کمال کو نہیں پہنچا تھا، اور ہمارا عقل جتنا کمال کو پہنچ جائے، جتنا اعلیٰ ہو جائے، جتنا تیز ہو جائے، لیکن وہ رب کائنات کے علم قدیم اور علم غیب کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے تو یہ مشین خود بنائی ہے، اللہ نے تو سارا کارخانہ کائنات خود بنایا ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے فرما رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ اگر میں اللہ کی روکی ہوئی چیز سے نہیں رکوں گا تو گویا میں اپنے ہاتھ سے خود اپنا نقصان کر رہا ہوں، اپنے ہی خلاف خود آپ جا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوا ان دونوں کا یہاں پر نقصانات کو بیان، اگر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، شراب سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل، سب سے پہلے عقل متاثر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جسم کے باقی کتنے نقصانات کتابوں کے اندر شراب کے لکھے ہیں۔ اور جوا یہ انسان کے مال کا دشمن ہے، بڑی محنت سے کمایا، خون پسینے سے کمایا، رات دن لگا کے کمایا، 2-4 منٹ کا جوا وہ ہار کے جا رہا ہے۔ تو انسان کی جان بھی بڑی قیمتی ہے، انسان کا مال بھی بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہیں کہ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، مسلمانوں تمہارے جان کا میں خریدار ہوں، تمہارے مال کا میں خریدار ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کوئی ہلکی چیز خرید کرتا ہے؟ اگر ہم اچھی معیاری چیز، کوالٹی والی چیز خرید کرتے ہیں تو اللہ جو خریدار بنا ہوا ہے، لیکن بنا ہوا مومن کی جان کا ہے، بنا ہوا مومن کے مال کا ہے، ہر انسان کی جان مال کا نہیں۔ ایمان والے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، قید لگا دی، اللہ ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید چکا ہے، اللہ ایمان والوں سے ان کے مال خرید چکا ہے۔ گویا ایمان والے کی جان اتنا قیمتی ہے کہ خود اللہ اس کا خریدار ہے، ایمان والے کا مال اتنا قیمتی ہے کہ خود اللہ اس کا خریدار ہے۔ کتنی بڑی بات ہے،
کتنا اللہ نے ہماری قیمت بتا دی کہ تمہاری قیمت جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اپنی جان کو لگاؤ جنت کے لیے، اپنا مال لگاؤ جنت کے لیے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا عوض، اس کا بدل جنت ہی بن سکتی ہے۔ یہ دنیا کی فانی چیزیں، فانی نقشے جو مٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مومن کی جان مال کا بدل اور عوض نہیں بن سکتے۔ تو شراب چونکہ جان کی دشمن ہے اور جوا مال کا دشمن ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو حرام کر دیا ہے۔ شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کہہ کر کے عمل شیطان فرمایا، رجس فرمایا۔ شراب کے بہت سارے نقصانات لکھے ہیں، ان میں سے ایک دو یہ لکھے ہیں کہ شرابی کا مزاج اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے اور صحت بدنی میں فرق آ جاتا ہے، تمام جسمانی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ شراب کے اندر غذائیت نہیں ہے، وہ ہضم نہیں ہوتی، اسے معدہ ہضم نہیں کرتا۔ شراب چونکہ معدہ میں جا کر تحلیل نہیں ہوتی، اس لیے دن بدن معدہ کو کمزور کرتی جاتی ہے، اور جس قدر خون پیدا ہوتا ہے شرابی کے جسم میں، اس میں شراب کی بو، شراب کی سمیت، زہریلے اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں، جس سے انسان کے پٹھوں کا، اعصاب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کی جسمانی نقصانات ہیں، اور رگوں اور پٹھوں میں بگاڑ آنے لگتا ہے، پھیپھڑا گلنے لگتا ہے، اور کھانسی اور سل شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اطباء کا بیان ہے کہ اگرچہ سل کی بیماری بغیر شراب پینے کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن 95% مریض سل کی بیماری کے شراب ہی کی وجہ سے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ لکھا، شرابی آدمی کے قوا ضعیف ہونے کی وجہ سے اکثر کام کاج سے شرابی جی چرانے لگتا ہے اور بغیر نشہ کے کام نہیں کر سکتا، کام کرنے کے لیے بھی اسے شراب پینی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اس کے قوا بالکل جواب دے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب کو نجس اور پلید قرار دیا، شیطان کا عمل قرار دیا، اس کے پینے والے پر حد مقرر کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام یہ ہماری صحت کا بھی محافظ ہے، ہمارے جسم کا جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اللہ ان سے بھی روکتا ہے، وہ عبادت کے طور پہ نہیں، تاکہ تمہارے جسم کا نقصان نہ ہو۔ جان کا بھی اللہ پاک ہماری کا اپنے دین کے لحاظ سے محافظ ہے، اس لیے فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، کہ تمہاری آپس میں دشمنیاں ڈلوا دے۔ جب شراب پی چکا ہوگا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، تو وہ زہر لڑے گا، بھیڑے گا، مارے گا، نقصان کرے گا، ماں بیٹی کا اسے پتہ نہیں، حرام حلال کا اسے پتہ نہیں، اپنے پرائے کا اسے پتہ نہیں، وہ تو جو آئے گا سو کر گزرے گا۔ پھر آ جاتے ہیں وہ جی شراب پی تھی، پھر طلاقیں دے دی ہیں، تو اب مسئلہ بتاؤ مولوی صاحب، بیوی چلی گئی کہ بچ گئی؟ اب شراب اختیار سے پیا، کسی نے زبردستی نہیں پلائی، شراب والا سبب اس نے جان بوجھ کے اختیار کیا ہے، سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے، تو پھر بھگتے اس کی سزا۔ شراب میں اگر کوئی اور نقصان کر دیتا، وہ نقصان واپس آ جاتا، جب وہ واپس نہیں آ جاتا تو پھر یہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ شراب میں اگر پیسے پھاڑ دے، شراب میں پیسوں کو آگ میں لگا دے، شراب میں سونے کو لیٹرین میں بہا دے، تو کیا وہ واپس آ جائے گا؟ تو جیسے وہ واپس نہیں آئے گا تو طلاقیں بھی پھر واپس نہیں آئیں گی۔ ہاں اگر اس نے اختیار سے نہیں پی ہے، کسی نے جبرن ایسا کر دیا، نادانستہ ایسا کر دیا، پھر غیر شعوری طور پر اس کو نشہ آیا، اس میں اس نے لغویات بکی، جس میں اور بھی بکتا رہا، پھر اس میں یہ لفظ بھی نکلا، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس میں دشمنیاں ڈلوا دے اور آپس میں ناراضگیاں اور بغض ڈلوا دے، اور اس کا ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ شراب کو اور جوئے کو۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی یاد سے روکے اور نماز سے روکے، تو کیا تم شیطان کے کہنے پر رک جاؤ گے؟ کیا تم شیطان کے وسوسے پر رک جاؤ گے؟ اور آج تو حال ہمارا یہی ہے کہ آنکھ کھل گئی ہے، اذان کی آواز آ گئی ہے،
پتہ چل گیا ہے کہ صبح ہو گئی، لیکن پھر بھی شیطان تھپکی دیتا ہے، اور مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گوہ سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، اور وہ پہلو پلٹ کے دوسری طرح منہ کر کے پھر خراٹے لینے لگ جاتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ گھروں کے گھر ایسے ہیں، ایک بندہ بیچارہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، سارے گھر پر خدا کا قہر ہے، خدا کا غضب ہے، خدا کی ناراضگی ہے، مخلوق خدا کی لعنتیں برس رہی ہیں، شیطان بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق ان سے نفرت کر رہی ہوتی ہے، لیکن پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر صبح کو اٹھ کے کہتے ہیں بیماریاں گھر سے نہیں جاتی، کوئی کہتا ہے شیطان گھر سے نہیں جاتے، کوئی کہتا ہے جنات گھر سے نہیں جاتے، کوئی کہتے ہیں ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں پیسہ آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کدھر جا رہا ہے۔ یہ سارے جو عورتوں کے چکر ہیں، یہاں وہاں کے پاس، پیروں کے پاس وہاں پھر ساری مصیبتیں یہی ہیں۔ اگر دیندار بن جائیں، اللہ پر تقدیر پر ایمان آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری مصیبتیں خود ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے اور وہ ذریعہ بناتا ہے اس کو، تو اب تم بتاؤ فہل انتم منتہون، شیطان کی مان کے نماز سے رک جاؤ گے، شیطان کی مان کے اللہ کی یاد سے رک جاؤ گے، یا شیطان کے الٹ کر کے شراب سے رک جاؤ، الٹ کر کے جوئے سے رک جاؤ۔ شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے، ذریعہ شراب کو بناتا ہے، شیطان تمہیں اللہ کی ذات سے روکنا چاہتا ہے، ذریعہ بناتا ہے جوئے کو، شراب کو۔ تم ان چیزوں سے رک جاؤ جن کو شیطان ذریعے کے طور پر، ہتھیار کے طور پر، جال کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، تم ان سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔